السلام علیکم میرے محترم دوستو، دینی بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان محمد زبیر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کا اس چینل زبیر بیانات سینٹر میں خوش آمدید ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں ظہر کی بات کس طرح کرنا چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا موضوع، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے محترم دوستو، دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، شکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ظہر کی نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر دین کی نسبت پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے محترم دوستو، دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی کامیابی اس مبارک دین میں رکھی ہے۔ جس کی زندگی میں یہ دین ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، جس کی زندگی میں یہ دین نہ ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں ناکامیاب ہوگا۔ اسی دین کے خاطر اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی، لوگوں کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، جس نے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا وہ دنیا اور آخرت میں ناکامیاب ہو گیا۔ ہر نبی کو اس دین کے خاطر کئی تکالیفوں کو برداشت کرنا پڑا، لیکن سارے نبیوں کی تکالیف ایک طرف، اور آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ایک طرف۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تقریباً 13 سال دین کی محنت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیفوں کو اس لیے برداشت کیا کہ یہ دین آپ تک اور میرے تک پہنچ جائے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر، اور حضرت خباب رضی اللہ کا انگاروں میں گھسیٹا جانا، اور حضرت بلال رضی اللہ کا رات میں کوڑے کھانا، رات میں مار کھانا۔ یہ سب حضرات نے یہ تکالیف کو صرف اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے برداشت کیے، اور انہیں ایسی تکالیف اور ایسی اذیتیں کفار و مشرکین کی طرف سے ہوئی تو صحابہ رضی اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ طائف والوں نے دین کے اعتبار سے بھی ساتھ نہیں دیا اور دنیا کے اعتبار سے بھی ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہاں کے شریر لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ تو صحابہ رضی اللہ نے وہاں سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ والوں نے دین کے اعتبار سے ساتھ نہیں دیا لیکن دنیا کے اعتبار سے ساتھ دیا، تو وہاں سے صحابہ رضی اللہ نے مدینہ کو تشریف لے گئے، مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ والوں نے دین کے اعتبار سے بھی ساتھ دیا اور دنیا کے اعتبار سے بھی ساتھ دیا، وہاں سے دین پھیلنے کا مرکز بنا۔ اسی کی نقل و حرکت کرتے ہوئے ہماری جماعت آئی ہوئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں تعلیم میں، گشتوں میں اور ملاقاتوں میں ہمارا ساتھ دیں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بازو میں موجود گھنٹی کے بٹن پر دبائیے تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجئے۔ سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حافظ و نگہبان رہے۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔